الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. صدق اللہ. کل کے درس کا خلاصہ یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جب یہ بے الزام اور ظلم کیا گیا منافقین کی طرف سے، بنیادی کردار تو تھا عبداللہ ابن ابی بدبخت کا، لیکن 3 مخلصین بھی پروپیگنڈا کا شکار ہو گئے تھے. ان میں سے ایک حضرت مصطح بن اساسہ تھے جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے. ان کی ساری کفالت نبی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اور رشتہ داروں کی طرف سے جب ظلم کیا جائے تو بندے کو دکھ زیادہ ہوتا ہے. تو کہا کہ آئندہ سے میں اس کو کچھ نہیں دوں گا. قرآن کریم نے پھر یہ آیات آئی. قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ جو تم میں سے فضیلت اور وسعت والے لوگ ہیں ان کو یہ قسم نہیں کھانی چاہیے کہ ہم کسی کو کچھ نہ دیں گے. اگر وہ یہ چاہتے ہیں اللہ ان کو معاف کر دے، ان سے درگزر کرے، وہ بھی دوسروں کو معاف کر دے اور ان سے کیا کرے. صحیح بخاری کی روایت میں ہے جب یہ آیت اتری تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا اے میرے اللہ میں آپ سے مغفرت چاہتا ہوں. اور اسی وقت حضرت مصطح کے دروازے پر گئے. انہیں کہا جو تیرا پچھلا حساب باقی ہے وہ بھی دیتا ہوں اور آئندہ سے تجھے ڈبل دیا کروں. آئندہ سے تجھے کتنا دیا کروں گا؟ ڈبل. کل کے درس میں میں نے 2-3 باتیں عرض کی تھی. پہلی بات یہ عرض کی تھی کہ اگر دین کے خلاف کوئی قسم کھا لی جائے تو اس کو توڑ دینا لازم ہے. کوئی یہ قسم کھا لے کہ میں اپنے بھائی سے بات نہیں کروں گا، اس قسم کو توڑے، اپنے بھائی سے بات کرے اور کفارہ ادا کرے. اس کی تفصیل کل میں نے عرض کی تھی. اس آیت کا دوسرا پہلو یہ عرض کیا تھا کہ جو شخص اللہ کے لیے دیتا ہوگا اس کو حکم ہے کہ جس کو دیا جا رہا ہے وہ کوئی بھی رد عمل دے، تم نے اللہ کو دے کر دینا ہے. بھائی میری بات سنو دوبارہ. تم جس کو دے رہے ہو اللہ کو دیکھ کر دو. جس کو دے رہے ہو، مدد کر رہے ہو، صدقہ خیرات کے ذریعے، کسی سے بھی ذریعے، اگر کوئی اس کا نامناسب عمل سامنے آ جائے اس کے عمل کو نہ دیکھو. بھائی کس کو دیکھو؟ اللہ کو دیکھو. بعض باتیں بھائی ہم مولوی ہیں آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، ہم صاف صاف نہیں کہتے. آپ سے مراد عوام ہے. وہ کس طرح؟ دینی اداروں کو جو چندہ دیا جاتا ہے نا، ایک نئی زندگی کے بڑے تجربات ہیں. میں کیوں کسی کے دروازے پر چندے کے لیے نہیں جاتا، کیوں کسی کو نہیں کہتا. بہت سال پہلے پچھلا جو سیٹ اپ تھا اس میں ایک صاحب نے پیسے دیے، میرے ذریعے دیے، وہ بیمار پڑ گئے. انہوں نے اگلے سال کہا کہ اب پیسے نہیں دینے میں بیمار ہوا تھا، مفتی صاحب میری خیر خیریت پوچھنے نہیں آئے. میں نے ان سے کہا بھائی اگر اللہ کے لیے دیتے نا تو یہ بات نہ کرتے. عموماً آج کل دینی اداروں کے ساتھ تعاون میں ایسا ہوتا ہے. اگر ادارے کا ذمہ دار اچھی طرح ڈیل نہ کرے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ چندہ بند کر دیتے. ہمارے بڑوں میں سے ایک شخص ہوئے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی. ان کو کہیں معمولی سا بھی شک پڑ جاتا تھا نا، اتنی بے نیازی تھی
ایک صاحب نے بہت بھاری چندہ بھیجا، آج کے اعتبار سے تو وہ لاکھوں میں ہوگا، اور اگلے سال خط لکھا میں نے پچھلے سال بھی بھیجا تھا، آپ نے مجھے اس کی رسید نہیں بھیجی، اگر آئندہ رسید نہ بھیجی تو آپ کا چندہ بند کر دیا جائے۔ ہستانوی نے پیسے واپس کرتے ہوئے فرمایا آپ آئندہ سال بند کرو گے، ہم آپ کا اسی سال بند کر رہے ہیں، ہمیں اس طرح کا پیسہ نہیں چاہیے۔ تو بھائیوں، ہم جو کچھ خرچ کر رہے ہیں کس کے لیے؟ جو اللہ کو دیکھ کر کرے گا، وہ جس کو دے رہا ہے اس کی طرف سے اگر کوئی نامناسب رد عمل بھی آ جائے نا، وہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا، وہ کہے گا میں اس کو تو دے ہی نہیں رہا، میں تو کس کی وجہ سے دے رہا ہوں؟ میں تو اللہ کی وجہ سے دے رہا ہوں، میرا تو معاملہ اللہ سے ہے، میرا تو معاملہ کس سے ہے؟ اللہ سے ہے۔ اور اس آیت کے 2-3 پہلو وہ ہیں جو میں نے کل کے درس میں عرض کر دیے تھے۔ آج 2-3 پہلو اور مد نظر رکھیے۔ یہاں قرآن کریم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے خطاب کس طرح کیا ہے، ذرا الفاظ دوبارہ دیکھیے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، قسم نہیں کھانی چاہیے تم میں سے فضل والوں کو، فضیلت والوں۔ مراد کون ہے بھائی سے؟ قرآن ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ فضل والے اور فضیلت والے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ سیدنا صدیق اکبر کی فضیلت اس آیت سے واضح ہو گئی۔ قرآن نے ان کو فضل والا کہا ہے، فضیلت والا کہا ہے، وسعتی کہا ہے، اور آگے یہ بھی کہا ہے اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ تمہیں معاف کر دے، تم دوسروں کو کیا کرو۔ اب بھائی کیا خیال ہے اس بدبخت قوم کا جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسی ہستی کو کافر کہے؟ آپ نہیں سمجھے میری بات، آج میں تھوڑا سا مٹھا ہوں، میری ایک بات ذرا توجہ سے سنو۔ جو شخص حضرت مصطح کی مدد کرتا ہو اور بند کر دے، اللہ تعالیٰ کے ٹوکنے پر وہ حضرت مصطح کے دروازے پر جائے، اپنی طرف سے صلہ رحمی کرتے ہوئے پچھلی قسطیں بھی دے دے اور آگے بھی کیا کر دے، تو اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو اس کا حق نہیں دے گا؟ بھائی آپ غور کریں میری بات پر۔ جو شخص پورا مال اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 مرتبہ وار دے، ہجرت کی رات اور تبوک پر سارا کچھ ہی دے دے، اور جس کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچا ہے جتنا صدیق اکبر کے مال نے پہنچا ہے۔ ہجرت کی رات، بھائی کب؟ ہجرت کی رات۔ آپ کو پتہ ہے ہجرت کے انتظامات کس فیملی نے کیے؟ میں فیملی کا لفظ بول رہا ہوں۔ اللہ کے نبی غار سور میں رہے، کھانا کون لے کر آتی؟ حضرت اسماء بنت صدیق اکبر۔ اور ایک دن دوسرے تیسرے دن ابو جہل نے پکڑ لیا تھا، مارا بھی تھا، اور کہا تھا تمہارے والد کدھر ہے؟ ان کو پتا تھا جہاں ابو بکر نے ہونا ہے نبی بھی وہی ہوگی، پتا تھا ان کو۔ یہ آج کے بے شرموں کو نہیں پتا۔ ابو جہل کو پتا تھا کہ یہ نبی اور صدیق جہاں جانا ہے انہوں نے اکٹھے ہی جانا ہے، اس لیے اللہ نے قبر بھی اکٹھی رکھی۔ اللہ نے روزہ بھی کیا بنایا؟ تھپڑ مارا حضرت اسماء کو، تمہارے والد کدھر ہے؟ حضرت اسماء نے یہ نہیں کہا مجھے پتا نہیں، حضرت اسماء نے کہا نہیں بتاتی، پوچھ لو کدھر ہے۔ ابو جہل یہ کہتے ہوئے ٹل گیا کہ یہ جس کی بیٹی ہے اس نے نہیں ماننا۔ آپ کو پتہ ہے حضرت صدیق اکبر کے بیٹے کی کیا ڈیوٹی تھی؟ کہ بکریاں چراتے چراتے غار ثور پر جو صدیق اکبر کے نشان ہیں ان نشانوں پر بکریاں چراتے چراتے غار ثور تک جائیں۔ کیوں جی؟ ایسے ہی ہے تاکہ نشان مٹ جائیں، اور وہاں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کو دودھ پلاتے۔ نبی کو جن لوگوں پر اتنا اعتماد ہو کہ غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھائی اپنی بیٹیاں مکہ میں موجود تھی کہ نہیں،
اللہ کے نبی اپنی بیٹیوں کے کھانے کی ڈیوٹی لگا سکتے تھے کہ نہیں؟ لیکن کس کی لگائی؟ صدیق اکبر کی بیٹی کی لگائی، اور سفر صدیق اکبر کے ساتھ کیا۔ جب بندے کے قتل کے آرڈر جاری ہو اور بندہ جس وفادار ساتھی کے ساتھ ہو، اس کی وفاداری پر شک کیا جا سکتا ہے؟ کیوں بھائی؟ آج کہتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو حق نہیں دیا، مال فدق نہیں دیا، باغ فدق نہیں دیا۔ صدیق اکبر نے باغ فدق بالکل حضرت فاطمہ کو نہیں دیا، لیکن اس میں حصہ بنتا تھا حضرت عائشہ کا بھی۔ کس کا؟ اپنی بیٹی کو بھی نہیں دیا، اور اس میں حصہ بنتا تھا حضرت عمر کی بیٹی کا، عمر کی بیٹی کو بھی۔ فرمایا میں نے حضور سے یہ سنا ہے انبیاء مالی وراثت نہیں چھوڑتے، ان کی وراثت علم اور عمل ہے، تاکہ جس طرح مالداروں کی وراثت بٹا کرتی ہے نبی کی وراثت نہ بٹے اس طرح۔ حضرت فاطمہ سے یہ فرمایا کہ میں کسی کو نہیں دوں گا، اپنی بیٹی عائشہ کو بھی نہیں دوں گا، عمر کی بیٹی حفصہ کو بھی نہیں دوں گا، اور آپ کے حوالے بھی نہیں کروں گا۔ اگلی بات چھپا جاتی ہے بے شرم، اگلی بات چھپا جاتے ہیں۔ صدیق اکبر نے پتہ کیا کہا تھا آگے؟ تم اہل بیت کے اخراجات جس طرح میرے ذمے، جس طرح حضور کے ذمے ہے، اسی طرح میرے ذمے، تمہاری کفالت میں کروں گا۔ باغ فدق کے اخراجات آتے، صدیق اکبر خود اہل بیت کے دروازوں پر جاتے، ساری آمدن کن میں تقسیم کر کے آتے۔ کیوں جی؟ صحیح بخاری مسلم میں تفصیل ہے یا نہیں؟ ان بے شرموں کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، لیکن نہیں مانتے۔ حضرت عمر کا دور آیا، حضرت عمر نے فرمایا جس طرح ابو بکر باغ فدق کا تمام آمدن تم اہل بیت میں خرچ کرتے، اسی طرح خرچ کرو۔ خرچ کرتے رہے، خرچ کرتے رہے، اور اس کی تفصیل تاریخ میں ہے کہ کتنی آمدن اہل بیت کو دی جاتی۔ وہ اس زمانے کی بہت بڑی آمدن ہے بھائی، کن کو دی جاتی ہے؟ اہل بیت۔ بھائی میری بات سمجھ آ رہے؟ آپ سوشل میڈیا دیکھو، حضرت عباس اور حضرت علی مل کر آئے حضرت عمر کے پاس، یہ نہیں کہ باغ فدق ہمیں دے، ان کو پتہ تھا کہ یہ باغ فدق ہماری ملکیت بن نہیں سکتا، یہ کہا کہ اس کا متولی ہمیں بنا دے۔ حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے، آئندہ سے آپ دونوں تمام اہل بیت میں باغ فدق اور اس کے اندر خرچ کرتے رہا۔ صحیح بخاری میں ہے حضرت علی اور حضرت عباس میں جھگڑا ہو گیا مال کی تقسیم میں۔ کس میں جھگڑا ہو گیا؟ میں کوئی کچی بات نہیں کر رہا، بخاری مسلم میں یہ تفصیل ہے۔ جب مقدمہ دوبارہ حضرت عمر کے پاس آیا، حضرت عمر نے اس کا متولی ہونا واپس لے لیا کہ میں ہی تقسیم کیا کروں گا۔ باغ فدق کی آمدن آتی، خود ایک ایک اہل بیت کے دروازوں پر حضرت عمر خود جاتے اور سب کچھ دے کر آتے، سب کچھ دے کر آتے۔ اور اسی طرح حضرت عثمان نے کیا، اسی طرح حضرت علی نے کیا۔ کس نے؟ حضرت علی نے، اور اسی طرح حضرت حسن نے کیا۔ اب قرآن جس کو فضل والا کہہ رہا ہے، جس نے اپنا مال 2 مرتبہ مکمل کا مکمل اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وار دیا، جس کی مالی خدمات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے اعتراف کرے کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ کس کے مال نے پہنچایا، تو کیا خیال ہے وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت فاطمہ کو اس کا حق نہیں دے گا؟ اور دیتا رہا ہے، اور کیا کرتا رہا ہے؟ دیتا رہا ہے۔ تمام اہل بیت کی کفالت ریاست نے کی ہے۔ میری بات سمجھو ذرا، تمام اہل بیت کی کفالت کس نے کی ہے؟ صدیق اکبر نے فرمایا تھا حضور کی بیویاں بیٹیاں اہل بیت کی کفالت کس کے ذمے ہے؟ ریاست کے ذمے۔ بھائی اس سے زیادہ بہترین کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ تو آج جاہل، آگے بیٹھنے والے بھی جاہل، اور حقیقت یہ ہے
کہ ہمارے ممبروں پر بھی اب علم کی کمی آ گئی، اب علم کی کیا آ گئی؟ کمی آ گئی، وگرنہ یہ مسئلہ اتنا کہ واضح ہے، اتنا کہ واضح ہے۔ اس لیے اس آیت میں قرآن کہہ رہا اولو الفضل، صدیق اکبر سے اللہ کا خطاب سنو، اور فضیلت والے اور وسعت والوں کو نہیں چاہیے کہ وہ قسم کھائے کہ اللہ سے کسی کو کچھ نہ دیں گے۔ لہٰذا یہاں صدیق اکبر کو اگر کوئی شخص کافر کہے، یہ کس کا انکار ہے؟ یہ قرآن کا انکار ہے۔ بھائی غار ثور والے سفر میں صدیق اکبر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ لا تحزن۔ بھائی توجہ ہے آپ حضرات کی، یہ نہیں کہا تھا، میں نے کئی مرتبہ اس بات کو بیان کیا، موسیٰ علیہ السلام جس وقت پیچھے فرعون، آخری بات مجھ سے تھوڑا دقت ہو رہی ہے بولنے میں، جس وقت موسیٰ علیہ السلام نکلے نا، پیچھے کون؟ فرعون، اور آگے دریا۔ بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ مروا دیا، پکڑے گئے، کدھر جائیں؟ آگے دریا، پیچھے کون ہے؟ تب موسیٰ نے کہا قال کلا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ان معی ربی سیہدین، میرا رب کس کے ساتھ ہے؟ بنی اسرائیل کو یہ نہیں کہا کہ میرا رب ہم سب کے ساتھ ہے، نا، کہا ان معی ربی، میرا رب کس کے ساتھ ہے؟ میرے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ یہ کہہ سکتے تھے ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، میرا اور تمہارا رب میرے اور تمہارے ساتھ ہے، یہ کہہ سکتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا نا، ان معی ربی سیہدین، میرا رب کس کے ساتھ ہے؟ مفرد کا صیغہ ہے۔ غار ثور میں جب کافر غار کے دہانے پہنچے، صدیق اکبر نے خطرہ محسوس کیا، کہا اللہ کے رسول پکڑ لیے گئے، یہ تو پہنچ گئے سر پہ۔ تو اب حضور نے یہ نہیں کہا کہ ابو بکر ڈر نہ، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، یہ نہیں کہا، کہا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر ڈر نہ، ہمارا رب میرے اور تیرے ساتھ ہے، ہم سب کے ساتھ ہے، ڈر نہ، یعنی میرا اللہ جس طرح میرے ساتھ ہے اسی طرح میرا اللہ تیرے ساتھ بھی ہے۔ بہرحال ہمارے ملک میں ایک مکتبہ فکر میں اس وقت طوفان برپا ہے، 2 دھڑے ہو گئے، ایک تو صحیح اہل سنت کے موقف پر ابھی تک ڈٹے ہوئے، افضلیت صدیق اکبر پر، اور اس دھڑے کا، اس فرقے کا جو دھڑا شیعت کی طرف مائل تھا وہ اب پٹری سے اتر رہا ہے، لیکن آپس میں ہی الحمدللہ اس مکتبہ فکر کے جو اہل علم ہیں وہ اب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اس بات پر کہ اہل سنت کا 1400 سالہ جو موقف تھا وہی صحیح ہے، اور امید ہے انشاءاللہ اس فتنے کو اٹھنے نہیں دیا جائے۔ اب یہاں تک بات لے آئے ہیں، ایسی ایسی باتیں لگ گئے کرنے جو کفر کی حد تک لے جاتی۔ کس حد تک لے جاتی ہے؟ افضلیت کے معاملہ میں، حالانکہ پوری امت متفق ہے، بھائی صحابہ کرام میں سب سے افضل کون ہے؟ بھائی بولیے سیدنا صدیق اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر کے فضائل پر اتنے دلائل ہیں، افضلیت پر اتنے دلائل۔ بہرحال میں نے یہ ایک عرض کر دیا، ترجمہ میں نے کل عرض کر دیا، اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اس کا کچھ حصہ کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين۔